رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ السلام والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رب کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا اِنِّی جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ بے شک زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، زمین میں میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا، فرشتے بولے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو زمین میں ایسے کو اپنا نائب بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون ریزیاں کرے گا، لوگوں کا خون بہائے گا۔ کیا ایسے کو زمین میں اپنا نائب بنائے گا جو فساد برپا کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون ریزیاں کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری حمد بھی بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بھی بولتے ہیں۔ یعنی اصل نائب بننے کے مستحق تو ہم ہیں۔ فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں زیادہ جاننے والا ہوں، میں زیادہ علم والا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، میں اس کو زیادہ جانتا ہوں جو تمہارے علم میں نہیں لیکن میرے علم میں ہے۔ کیا فرمایا کہ مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے ہو، تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے واقعات پر ضمنی تبصرے سے پہلے ایک مرتبہ آیات کی روشنی میں اس واقعے کا آپ کو خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے حضرت انسان کو اپنا نائب کہا، اپنا خلیفہ کہا، اور حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی تخلیق فرمائی گئی، اور اس پر فرشتوں نے عرض کی اے اللہ تبارک و تعالی، کیا زمین میں اس کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور خوب بہائے گا؟
حالانکہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری خلافت کے مستحق تو ہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں، جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم اس بات میں سچے ہو تو پھر ان کے نام بتاؤ۔ اب فرشتوں نے یہ سن کر عرض کیا ہے اللہ ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، سارا علم اور ساری حکمتیں تو تیرے پاس ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم انہیں ان تمام اشیاء کے نام بتا دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتو کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں اور میں تمہاری ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہوں؟ یعنی جو میں نائب بنا رہا ہوں میرے علم میں ہے، تمہارے علم میں نہیں، تمہارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا میں نے تمہیں عطا فرما دیا، باقی میں جانتا ہوں کہ میرے یہ نائب جو ہیں یہ کیا کریں گے۔ اور سب سے حسین بات جو ہے حضرت انسان کے لیے ہے کہ اللہ نے اس کو عقل بھی دی، شعور بھی دیا، اللہ نے اسے علم کی دولت بھی دی، اللہ نے اسے دنیا کے سارے انعام و اکرامات دیے، اس کو گناہ پر بھی قدرت دی، نیکیوں پر بھی قدرت دی۔ پھر رب دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے یا نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ فرشتے تو معمور من اللہ ہیں، ان سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، جو اللہ فرماتا ہے فرشتے تو وہی کرتے ہیں، لیکن حضرت انسان کو رب دیکھنا چاہتا ہے جس کے پاس بدی کا بھی اختیار ہے، نیکی کا بھی اختیار ہے، اس کے باوجود وہ برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ بڑا مقبول ہے جو گناہوں سے آزادی حاصل کر کے نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، اپنے رب کی رضا حاصل کرتا ہے۔ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ جی اصل اللہ رب العزت کی ذات ہے، اب اللہ کے پاس کلی اختیارات، جو چاہے جیسا چاہے وہ فرماتا ہے، تو اس نے اپنے نائب کو بھی کلی اختیار عطا فرمایا۔ جی یہ سمجھ لیں گا، اللہ نے اپنے نائب کو بھی کلی اختیار عطا فرمایا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول کو اللہ نے اختیارات عطا فرمایا، اور حضور نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب ہستیوں سے بڑھ کر اختیارات عطا فرمایا۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس اختیار ہو، بے اختیار کے نبی نہیں بھیجے جاتے۔ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں سب اختیار والے ہیں، وہ جو چاہے جیسا چاہے اس کو اللہ شریعت بنا دیتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس کلی اختیار تھا، فرق صرف اتنا ہے اللہ کے پاس ذاتی اختیارات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ کے دیے ہوئے اختیارات ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو سارے کے سارے اختیارات عطا فرمائے۔ تو معلوم ہوا کہ خلیفہ کہتے ہی اسے ہے جو احکامات جاری کرنے والا ہو اور دیگر اختیارات میں بھی اصل کا نائب ہوتا ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہے، لیکن یہ خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کریں۔ فرشتوں کو خبر دینے کا مقصد یہی تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پوچھیں اور ان پر خلیفے کی جو عظمت ہے اور اس کی جو شان ہے اس کو ظاہر کیا جائے۔ ان کو پیدائش سے پہلے اللہ نے خلیفہ کا لقب عطا فرمایا۔
ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار نہیں ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح نہیں ڈالی گئی، رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ ارشاد فرمایا۔ کتنی بڑی یہ شان ہے۔ حالانکہ دنیا میں اصول تو یہی ہے کہ وہ شے موجود ہوتی ہے پھر اس کی صفت ہوتی ہے، ذات موجود ہوتی ہے پھر اس کی صفت ہوتی ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ خاصیت عطا فرمائی، ابھی وجود نہیں، ظاہری طور پر پیدا نہیں فرمایا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو یہ وصف عطا فرمایا کہ یہ میرے خلیفہ ہیں، میرے نائب مطلق ہیں، اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی۔ فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشورہ کے انداز میں کلام کرنے کا سبب کیا تھا۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو کسی سے مشورے کی حاجت ہو، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ البتہ یہاں خلیفہ بنانے کی خبر جو ہے وہ فرشتوں کو ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دی گئی، فرشتوں کو جو خبر دی گئی حضرت آدم علیہ السلام کے نائب ہونے کی، اس سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم کام کرنے سے پہلے اپنے متحد افراد سے مشورہ کر لینا چاہیے، تاکہ اس کام سے متعلق ان کے ذہن میں کوئی خلش ہو تو اس کا ازالہ ہو جائے، یا کوئی وہ ایسی مفید رائے جو ہے مل جائے جس سے وہ کام مزید بہتر انداز میں ہو جائے۔ اللہ کو مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، اصل میں فرشتوں کو پیغام دینا مقصد تھا کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اس پر فرشتے کیا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے تھے، یعنی صحابہ سے حضور مشورہ لیتے تھے۔ اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد ربانی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا تھا، یعنی صحابہ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا۔ اپنے جائز نیک کاموں میں ہمیں استخارہ کر لینا چاہیے، اور جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا، شرمندہ نہیں ہوگا۔ مختلف لوگوں سے جب بھی کوئی کام کرنے لگے جو امانت دار لوگ ہیں، امین لوگ ہیں، ان سے آپ اپنے کام کے معاملہ میں مشورہ کر لیں، لیکن کریں وہ جو آپ چاہتے ہیں، اور لوگوں کی آراء سن لیں، جس میں ان کا کوئی بہترین مفید مشورہ شامل ہو تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کنگال نہیں ہوگا۔ یہ چند باتیں حضور علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمائی۔ ہمیں اپنے گھر کے جو افراد ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، زوجہ محترمہ ہے، قریبی رشتہ دار ہے، بعیدی رشتہ دار ہے، ان سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ تو پھر مشورے کے مطابق جو ہے کام کرنا چاہیے، اللہ اس میں پھر بندے کو برکت عطا فرماتا ہے۔ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا تو زمین میں ایسے کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا؟ اس کلام سے فرشتوں کا مقصد اعتراض کرنا نہ تھا، اس سے اپنے تعجب کا اظہار اور خلیفہ بنانے کی حکمت دریافت کرنا تھا، اور انسانوں کی طرف فساد پھیلانے کی جو انہوں نے نسبت کی تو اس فساد کا علم انہیں یا تو سرحد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
دیا گیا تھا، یا انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھا تھا، یا انہوں نے جنات پر قیاس کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جنات تھے، اور جنات جو ہیں یہ آپس میں خون ریزیاں کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، تو فرشتے چونکہ ان کے اعمال سے بخوبی واقف تھے، تو عرض کی پروردگار ان کو ہم دیکھ چکے ہیں، تو کہیں یہ بھی جو ہے زمین میں فساد برپا کریں یا خون ریزیاں کریں، تو پھر اپنے علم کے مطابق بات کر دی، کیونکہ وہ زمین میں جنات جو ہیں وہ آباد تھے اور وہاں پر فسادات کیا کرتے تھے، اس لیے پھر یہ بات کی کہ فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے کہ فرشتے کیا ہیں۔ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی نوری مخلوق ہیں اور گناہوں سے معصوم ہیں۔ کیا ہیں جی؟ فرشتوں سے گناہ کا صادر ہونا یہ محال ہے۔ محال کا کیا معنی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا جی، ہو ہی نہیں سکتا، محال کا یہ معنی ہے۔ اور ممکن کا کیا معنی ہے کہ اس میں امکان پایا جا سکتا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان سے گناہ کا صدور ممکن ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ فرشتوں سے گناہ کا صدور جو ہے وہ محال ہے۔ جیسے کائنات میں دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، ایسے فرشتوں سے، نبیوں سے، رسولوں سے گناہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے اور معصوم رکھا ہے۔ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے معزز مکرم بندے ہیں، کھانے پینے اور مرد اور عورت ہونے سے فرشتے کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ فرمایا رب کائنات نے انی اعلم، بے شک میں زیادہ جانتا ہوں۔ یہ فرشتوں کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، کیونکہ خلیفہ بنانے میں میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے اور علماء بھی ہوں گے، اور یہ حضرات علمی عملی دونوں فضیلتوں کے کیا ہے؟ جامع ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ عظمت اور شان عطا فرمائی، یہ اللہ کے نائب ہیں۔ حضرت انسان کو اللہ نے کتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور حضرت انسان اپنے آپ کو کہاں کہاں رلا رہا ہے۔ قرآن اور حدیث کے پیچھے چلنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ آپ کی زندگی کا ماحول بھی بدلے گا، آپ کے بچوں کا ماحول بھی بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ